علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم اور برادران عزیز، ابو بکر مسجد ساؤتھ ہال میں آج جمعے کا بیان آپ حضرات کے سامنے کرنے کا موقع ملا ہے، اور مجھے تو وہ زمانہ یاد آ گیا، آج سے تقریباً 24 سال پہلے 2020 کے آخر میں آیا تھا اس ملک میں پہلی مرتبہ۔ حضرت مولانا قاری طیب صاحب دامت برکاتہم، جو یہاں آپ کے امام ہیں اور خطیب ہیں، بزرگ عالم دین ہیں، اس وقت مجھے انہوں نے یہاں جمعے کے بیان کی دعوت دی تھی 24 سال پہلے، اور برطانیہ میں سب سے پہلا جمعہ میں نے ابو بکر مسجد میں پڑھایا تھا۔ لیکن اس وقت یہ ابو بکر مسجد ایسی نہیں تھی، اب تو ماشاءاللہ بہت شاندار مسجد بن گئی ہے۔ اس وقت تو چھوٹی سی جگہ تھی۔ تو بہرحال 24 سال پہلے کا زمانہ یاد آ گیا مجھے۔ یہاں تو میں آتا رہتا ہوں آپ حضرات کے سامنے مستقل مختلف پروگراموں میں، لیکن جمعے کا موقع پھر آج 24 سال بعد مجھے ملا ہے۔ بہرحال چند باتیں میں عرض کر دیتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہے، ان تمام مخلوقات میں انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انسان اللہ کی وہ مخلوق ہے جو سب سے زیادہ فضیلت اور عزت والی مخلوق ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی آدم کو عزت دی، اسے فضیلت دی۔ علماء فرماتے ہیں کہ عزت اور فضیلت کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو، بنی آدم کو عقل کی نعمت سے نوازا ہے۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کی وجہ سے تمام مخلوقات پر اسے فضیلت حاصل ہے۔ بعض فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ نے ایسا خوبصورت بنایا ہے کہ اس جیسا خوبصورت کوئی دوسری مخلوق نہیں ہے۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ انسان کو عزت اور فضیلت اللہ نے دی ہے، مرد کو داڑھی دی ہے، عورت کو چوٹیاں دی ہے، یہ انسان کی فضیلت اور عزت کی نشانی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے اسے سوار کیا خشکی میں اور تری میں۔ خشکی میں بھی اس کے لیے اللہ نے سواریوں کا انتظام کیا ہے، ان سواریوں پر چلتا ہے، سفر کرتا ہے۔ اور بحر کے اندر بھی اللہ نے اس کے لیے سواریوں کا انتظام کیا ہے، کشتیاں ہیں، دریائی جہاز ہے، اس پہ سفر کرتا ہے۔ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، پاکیزہ رزق ہم نے اسے عطا کیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، ہم نے بہت سی اپنی مخلوقات پر انسان کو فضیلت دی ہے، اکثر مخلوقات پر۔ یہاں اکثر سے مراد کل ہے، تمام مخلوقات پر اللہ نے انسان کو فضیلت عطا کی ہے۔ تو انسان اشرف المخلوقات ہے، تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ عزت والا، سب سے زیادہ فضیلت والا وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، بنی آدم کو بنایا ہے۔ یہ تو انسان کی فضیلت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟
انسان کی پیدائش کا، ہماری اور آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا اللہ بے مقصد کسی چیز کو پیدا کرے۔ اللہ کا کوئی کام عبث نہیں ہوتا، بیکار نہیں ہوتا۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ اللہ کا کوئی کام بے مقصد بیکار نہیں ہوتا۔ سوال یہ اشرف المخلوقات انسان کو اللہ نے کیوں بنایا ہے؟ اور یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب آپ کو صرف قرآن میں ملے گا۔ آپ اس ملک پر رہتے ہیں، ترقی یافتہ ملک ہے، یہاں بڑی بڑی یونیورسٹیاں ہیں۔ میں تو آکسفورڈ میں رہتا ہوں، وہاں بہت بڑی یونیورسٹی ہے، معروف یونیورسٹی ہے، بڑے بڑے اسکالرز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، بڑے بڑے محققین ہیں، ریسرچ کرتے ہیں، دنیا جہاں کی چیزوں پر ریسرچ ہوتی ہے۔ سائنس نے، ٹیکنالوجی نے بڑی ترقی کی ہے، لیکن اس سوال کا جواب ترقی یافتہ اور ممالک کی ان ترقی یافتہ یونیورسٹیز کے اور بڑے بڑے اسکالرز اور ڈاکٹرز کے پاس بھی نہیں ہے۔ اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے؟ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ جواب دیں گے بھی تو سب کے جواب مختلف ہوں گے، ہر ایک اپنی اپنی بولی بولے گا کہ انسان اس لیے پیدا ہوا، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے، اس کی زندگی کا مقصد وہ ہے۔ کوئی صحیح جواب نہیں دے سکتا سوائے قرآن کے، اور قرآن نے اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن اس جواب سے پہلے آپ 4 باتیں سمجھیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ اٹھا کر دیکھیں، اس میں آپ کو 4 باتیں ملیں گی۔ پہلی چیز یہ، اس چیز کا مادہ کیا ہے، میٹیریل کیا ہے، کس چیز سے وہ بنی ہے۔ دوسری یہ، اس کا بنانے والا کون ہے۔ تیسری یہ، اس کی صورت کیا ہے، اور چوتھی یہ، اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ ممبر ہے، یہ دیکھ رہے ہیں آپ۔ اب یہ ایک چیز ہے، اس کو ممبر کہتے ہیں۔ اس کا مادہ کیا ہے؟ لکڑی ہے۔ اس کا بنانے والا کون ہے؟ وہ بڑائی جس کو کہتے ہیں، کارپینٹر جس کو کہتے ہیں، اس نے بنایا ہے۔ اس کی صورت کیا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ممبر کہتے ہیں۔ اس میں 3 درجے ہوتے ہیں، اس پہ خطیب بیٹھتا ہے، جمعے کے دن یہاں کھڑے ہو کے خطبہ دیتا ہے، اس کو ممبر کہتے ہیں۔ یہ اس کی صورت ہے۔ میٹیریل، مادہ لکڑی، بنانے والا کارپینٹر، صورت اس کی یہ، اس میں 3 درجے ہوتے ہیں، خطیب اس پر بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ مقصد کیا ہے اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ مسجد میں جو ممبر لا کر رکھا جاتا ہے تاکہ جمعے کے دن خطیب اس پر بیٹھے، جمعے کا بیان ہو، خطبہ کھڑے ہو کر دے، یہ اس کا مقصد ہے۔ دنیا کی ہر چیز میں آپ کو یہ 4 باتیں ملیں گی۔ سوال یہ ہوتا ہے، انسان کے اندر یہ 4 باتیں ہیں۔ اللہ نے یہ 4 باتیں قرآن میں ذکر کی ہے۔ سب سے پہلی چیز، انسان کا مادہ کیا ہے، کس چیز سے بنا ہے، اللہ نے کس چیز سے انسان کو پیدا کیا۔ سورہ مومنون میں اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ۔ ہم نے انسان کو مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے 2 باتیں ذکر کی، پیدا کرنے والا اللہ ہے۔ دوسری بات، کس چیز سے پیدا کیا؟ مٹی کے جوہر سے، مٹی کے خلاصے سے، مٹی سے جو غذا بنتی ہے، اس لیے کہ مٹی سے جو چیزیں اگتی ہیں وہ انسان کھاتا ہے، وہ اس کی غذا ہے، اس غذا سے نطفہ بنتا ہے۔ ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین۔ اللہ فرماتے ہیں پھر اسے ہم نے نطفہ بنا کر محفوظ جگہ میں رکھ دیا۔ اللہ اکبر۔ ثم خلقنا النطفۃ علقۃ، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنایا۔ فخلقنا العلقۃ مضغۃ، پھر اس جمع ہوئے خون کو گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ فخلقنا المضغۃ عظاما، پھر اس گوشت کے لوتھڑے کو ہم نے ہڈی بنایا۔ فکسونا العظام لحما، پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت پہنا دیا۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک دوسری صورت کے اندر، دوسری بناوٹ کے اندر اس کو انسان کی صورت میں پیدا کیا۔
فتبارک اللہ احسن الخالقین، بابرکت ذات ہے اللہ کی، سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کرنے والا ہے۔ میٹیریل بتا دیا انسان کس چیز سے بنا ہے، بنانے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ صورت کیا ہے اس کی؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ اللہ نے 4 قسمیں کھائی، انجیر کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم، بلد الامین مکہ کی قسم، 4 قسمیں کھا کر اللہ فرماتے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو عمدہ انداز میں پیدا کیا ہے، اتنا خوبصورت بنایا۔ دنیا کی ساری مخلوقات ایک طرف رکھو، بنی آدم کو ایک طرف رکھو تو یہ سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ 3 باتیں ہو گئی، اب 4تھی بات، انسان کو پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ کیوں پیدا کیا؟ کیا انسان کو اس لیے پیدا کیا زیادہ کھانا کھائے؟ کیا انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ جناب کیا اچھے اچھے گھر بنائے؟ انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ جناب کیا ہے سوتا رہے سارا دن، پیسے کماتا رہے، آرام کرتا رہے، گھر بناتا رہے، کھانا کھاتے رہے؟ یہ کام تو جانور بھی کرتے ہیں، ہم سے زیادہ کھانا جانور کھاتے ہیں۔ گھروں کو بنانا ہے، آپ صرف چونٹی کو دیکھیں کہ وہ اپنا گھر کیسے بناتی ہے، آپ شہد کی مکھیوں کو دیکھیں کہ وہ اپنا چھتا کیسے بناتے ہیں، ہم سے زیادہ خوبصورت گھر بناتے ہیں، ہم سے زیادہ منظم انداز سے اپنا گھر بناتے ہیں۔ سوال یہ انسان کو کیوں پیدا کیا؟ اللہ اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے انسان اور جنات کو نہیں پیدا کیا مگر اپنی بندگی کے لیے، مگر بندگی کے لیے۔ یہ اللہ کا بندہ ہے، میں اور آپ اللہ کے بندے ہیں۔ بندہ کہتے ہیں غلام کو، ہم اللہ کے غلام ہیں، وہ ہمارا آقا ہے۔ اللہ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا ہم اللہ کی بندگی کریں۔ غلام کا کام یہ ہوتا ہے آقا کا ہر حکم مانے، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ آقا کا حکم ہے نماز پڑھو تو نماز پڑھنی ہے، آقا کا حکم ہے روزہ رکھو تو روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے۔ آقا کا حکم ہے یہ حلال ہے اسے اختیار کرو، یہ حرام ہے اس سے بچو، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے۔ خواہش اس طرح پوری کرنی ہے نکاح سے، زنا سے نہیں پوری کرنی، شراب نہیں پینی ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ ہمارا کام ہے اپنے آقا کی ہر بات کو ماننا۔ یہ مقصد ہے انسان کی زندگی کا، انسان کی پیدائش کا۔ دنیا میں آپ نے ایسا کوئی غلام دیکھا ہے کہ آقا اسے کوئی کام کہے اور وہ آگے سے پوچھے پہلے مجھے اس کی وجہ بتاؤ؟ چلو آج کل تو غلاموں کا زمانہ نہیں ہے، میں آپ کو آسان سی مثال سے سمجھاتا ہوں۔ آپ کے آفس میں، آپ کی کمپنی میں، انگلینڈ کے اندر آپ کا آفس ہے، آپ کی کمپنی ہے، آپ کا بزنس ہے، آپ کے پاس لوگ کام کرتے ہیں جو ملازم ہے، سٹاف ہے۔ آپ اپنے ملازم سے کہتے ہیں یہ کام کرو، فلاں جگہ جاؤ، یہ چیز بناؤ، ایسا بناؤ، ایسا مت بناؤ۔ تو جتنے بھی آپ کے ملازم ہیں آپ کے حکموں پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے؟ بولو بھائی۔ آپ سے کسی ملازم نے پوچھا ہے جی ہم یہ کام ایسا کیوں کریں؟ نہیں۔ آپ کہتے ہیں صبح 9 بجے آؤ، 5 بجے جانا ہے، تو وہ آتے ہیں۔ کبھی انہوں نے پوچھا ہے جی آپ ہمیں اس کی حکمت بتائیں کہ آپ کا آفس صبح 9 بجے سے 5 بجے تک کیوں کھلتا ہے؟ کبھی پوچھا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ اس کا لوجک کیا ہے؟ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ کبھی آپ سے پوچھا ہے؟ یا کبھی آپ نے اپنے آفس میں اپنے ڈائریکٹر سے، اپنے مینیجر سے پوچھا ہے کہ بھائی صبح 9 بجے کیوں ہمیں بلاتے ہو، شام 5 بجے تک کیوں کام کرواتے ہو؟ کبھی نہیں پوچھا۔ ساری زندگی گزار دی کام کرنے میں، 40 سال 50 سال، کبھی لوجک نہیں پوچھتے، کبھی
فلسفہ نہیں پوچھتے، کبھی حکمت نہیں پوچھتے، لیکن اللہ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے صبح فجر کی اذان کا تو مولوی صاحب سے لاجک پوچھتے ہیں، فجر کی نماز صبح کیوں پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز بعد میں کیوں پڑھتے ہیں، عصر ساری نمازیں اکٹھی کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ دین میں ہمیں لاجک، منطق، حکمت اور فلسفہ ہم نے یہاں دین میں داخل کر دیا. یہاں سوال کرتے ہیں، آپ ذرا اپنے آفس میں تو سوال کر کے دیکھیے، دوسرے دن آپ کی چھٹی ہو جائے گی. میرے دوستو، ہم اللہ کے غلام ہیں. غلام کو یہ حق حاصل نہیں ہوتا کہ اپنے آقا سے پوچھے کہ یہ حلال کیوں ہے، یہ حرام کیوں ہے. غلام کا ایک ہی کام ہوتا ہے، یسر یسر یسر. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ہمارا کام ہے جی اللہ، یا اللہ، جو آپ کا حکم، جو آپ کا حکم ہمیں ماننا ہے، چاہے ہماری سمجھ میں آئے چاہے ہماری سمجھ میں نہ آئے. اس کو کہتے ہیں بندگی. اللہ سے مضبوط تعلق قائم کرو، اللہ سے مضبوط تعلق. اور اللہ سے مضبوط تعلق قائم ہوگا، یقین جانو اللہ سے مضبوط تعلق جس مسلمان نے اپنا قائم کر لیا وہ کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے. پھر اس کے لیے مسجد میں آنا آسان ہوگا، پھر اس کے لیے ہر کام دین کا ہر کام، اللہ کا ہر حکم پورا کرنا آسان ہوگا. اللہ اکبر. میرے دوستو، اللہ کی طرف سے تکلیف بھی آ جائے، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، وہ پریشان نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کا ایمان ہے کہ میرا پالنے والا اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. وہ تکلیف میں بھی خدا کو نہیں بھولے گا. بہادر شاہ ظفر کا نام آپ نے سنا ہوگا، ہندوستان کا یہ آخری بادشاہ گزرا ہے. وہ کہتا ہے ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. ظفر آدمی اسے نہ جانیے گا، خواہ ہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. اللہ کو مت بھولو، اللہ کو یاد رکھو. یہ جو نماز ہم 5 وقت پڑھتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، یہ صبح اٹھ کر پھر دوپہر کو پھر شام کو، یہ اس لیے ہم پڑھتے ہیں تاکہ ہر وقت بندے کا خدا سے تعلق قائم ہو. دیکھیں یہ 5 نمازیں مختلف وقت میں کیوں رکھی ہیں. ایک رشین جادوگرنی ہے، اس کا انٹرویو آیا. روس کی ایک جادوگرنی ہے، اس کا انٹرویو آیا، وہ جادو کرتی ہے. اس نے انٹرویو دیا، آپ سرچ کریں تو آپ کو انٹرویو مل جائے گا. اس نے انٹرویو دیا تو لوگوں نے اس سے سوالات کیے. بڑی معروف اور مشہور جادوگرنی ہے. کہا جی آپ جادو کرتے ہیں، اس سے انسان کو نقصان ہوتا ہے، کبھی ایسا بھی ہوا ہے کہ آپ کو جادو کرنے میں مشکل پیش آئے اور آپ کا جادو کام نہ کرے؟ ایسے کون سے لوگ ہیں جن پر آپ کا جادو کام نہیں کرتا ہے؟ اب یہ ایک غیر مسلم رشین جادوگرنی ہے، معروف جادوگرنی ہے، اس کا انٹرویو موجود ہے. اس نے جواب دیا کہ جو مسلمان پابندی سے نماز پڑھتے ہیں، ہماری جادو کا اس پر اثر نہیں ہوتا ہے، ہم وہاں فیل ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ آپ صبح اٹھیں گے، وضو کریں گے، پاک رہیں گے، نماز پڑھیں گے، پھر ظہر کو پھر پاک رہیں گے، پھر نماز پڑھیں گے. 5 مرتبہ جب آپ اپنے آپ کو پاک صاف رکھیں گے تو جادوگر آپ کا کیا بگاڑیں گے؟ یہ ایک کافر کہہ رہا ہے. اللہ، اس لیے اپنے اللہ سے تعلق مضبوط کرو. یہ جو سجدے میں ہم جاتے ہیں، خدا سے ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے. شیطان کا وہاں بس نہیں چلتا ہے، فیل ہو جاتا ہے، جادوگر فیل ہو جاتے ہیں.
امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا. انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے. متنبی ایک شاعر گزرا ہے اور بڑا مشہور شاعر گزرا ہے، عربی شاعر ہے. اس نے سیف الدولہ بادشاہ کی تعریف میں اشعار کہے. پرانے زمانے میں شاعر بادشاہوں کی تعریف کرتے تھے تو بادشاہ ان کو پیسے دیتے تھے، شاعر ان کو آسمان پر چڑھا کر جناب کیا ہے خوب مبالغہ آرائی کرتے تھے، بادشاہ ایسا ہے ویسا ہے. تو اس نے سیف الدولہ کی شان میں یہ اشعار کہے. فرمایا کہ یا من الوذ به فیما اؤملہ ومن اعوذ به مما احاذرہ. اے وہ ذات یا من الوذ به فیما اؤملہ، اے وہ ذات میں اپنی تمام امیدیں میری جس سے وابستہ ہے، وہ ذات جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہے، برائیوں میں جس سے پناہ پکڑتا ہوں. یا من الوذ به فیما اؤملہ ومن اعوذ به مما احاذرہ. لا يجبر الناس عظما انت كاسره، لا يجبر الناس عظما انت كاسره ولا يهيدون عظما انت جابره. سیف الدولہ سے کہتا ہے یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ میری تمام امیدیں اس سے وابستہ ہے، یہ اتنا بڑا بادشاہ ہے کہ میں برائیوں میں اس سے پناہ پکڑتا ہوں، اور یہ اتنا عظیم بادشاہ ہے کہ اگر یہ کسی ہڈی کو توڑ دے تو کوئی اسے جوڑ نہیں سکتا، اور یہ کسی ہڈی کو جوڑ دے تو کوئی توڑ نہیں سکتا. اتنی مبالغہ آرائی کی. امام ابن تیمیہ کو پتہ چلا کہ یہ اشعار ہے اور متنبی نے سیف الدولہ کی شان میں کہے، تو امام ابن تیمیہ نے عجیب بات فرمایا یہ اشعار سیف الدولہ کیا دنیا کے کسی بھی انسان اور بادشاہ کی شان میں یہ اشعار کہنا جائز نہیں ہے. ایسی تعریف صرف اللہ کی ہونی چاہیے، یہ صرف اللہ کا حق ہے. اور پھر امام ابن تیمیہ فرماتے جب میں نماز میں سجدے میں جاتا ہوں تو یہ اشعار پڑھتا ہوں، لیکن کس کے لیے پڑھتا ہوں؟ اللہ کے لیے پڑھتا ہوں، بادشاہوں کے لیے نہیں پڑھتا. یا من الوذ به فیما اؤملہ ومن اعوذ به مما احاذرہ. اللہ وہ ذات ہے جس سے میری تمام امیدیں وابستہ ہے، اللہ وہ ذات ہے میں برائیوں میں اللہ سے پناہ پکڑتا ہوں. لا يجبر الناس عظما انت كاسرہ ولا يهيدون عظما انت جابرہ. اللہ وہ ذات ہے کہ اللہ کسی ہڈی کو کسی چیز کو اللہ پاک توڑ دے تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور اللہ جوڑ دے تو کوئی توڑ نہیں سکتا. امام ابن تیمیہ سجدوں میں یہ پڑھتے تھے. سوال یہ پیدا ہوا کہ سجدے میں یہ کیسے اشعار پڑھتے تھے؟ امام ابن تیمیہ فرماتے میں یہ پڑھتا ہوں شعر کہنے کی نیت سے نہیں پڑھتا ہوں، ذکر کرنے کی نیت سے پڑھتا ہوں. اللہ اکبر. میرے دوستو اللہ سے تعلق، اللہ سے ہمارا تعلق قائم ہوگا مسجد سے. مسجد سے تعلق نہیں ہے، اللہ سے ہمارا تعلق نہیں ہو سکتا. بند ہو گیا جی. صحیح ہے جی. میں ایک دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وقت بھی اتنا نہیں ہے، مختصر وقت ہوتا ہے تو اس میں مختصر ہی بات ہو سکتی ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، دین حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ ہم دینداروں سے تعلق رکھیں. اگر آپ کا تعلق دینداروں سے ہوگا، علماء سے ہوگا، قراء سے ہوگا، حفاظ سے ہوگا، آپ کے گھر میں بھی دین آئے گا، آپ کے بچوں میں بھی دین آئے گا.
آپ کا تعلق، میرا تعلق مسجد سے کٹ گیا، علماء سے کٹ گیا، دینداروں سے کٹ گیا، ہمارے گھر میں دین نہیں آ سکتا۔ آپ اس بات کو مانے نہ مانے، یہ حقیقت ہے۔ اس ملک میں جتنے بھی لوگ آج ہمارے بچوں کے پاس جو دین ہے، جو نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، جو دین سیکھ رہے ہیں، وہ ایک ہی جگہ ہے جو مسجد میں آ کر وہ علم حاصل ہو رہا ہے۔ باقی آپ کو یہ چیزیں کہیں اور سے نہیں ملیں گی۔ آج کل لوگ کہتے ہیں جی مولویوں نے کیا ہے، جو بھی مسئلہ ہو تمام ملبہ مولوی پر ڈال دیتے ہیں۔ مولوی ہے، داڑھی ہے، پگڑی ہے، اس کو بدنام کر دیا ہے۔ یاد رکھو، آپ کو علم قرآن کا علم، حدیث کا علم، دین کا علم، حلال حرام کا علم کہاں سے ملے گا؟ مسجد سے ملے گا، اسی مولوی سے ملے گا جو مسجد میں 5 وقت نماز پڑھاتا ہے، آپ کے بچے کو قرآن یہی سکھاتا ہے، کلمہ یہی سکھاتا ہے، جنازہ بھی یہی پڑھاتا ہے، قبر میں بھی یہی اتارتا ہے، دعا بھی یہی کرتا ہے۔ مجھ سے کسی نے کہا جی مولویوں نے کیا ہے؟ میں نے کہا جی علماء کے تو بڑے احسانات ہیں، میں ایک احسان آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ یہ جو قرآن ہم اور آپ پڑھتے ہیں، ہم تو عجمی ہیں۔ اب جو عجمی لوگ ہیں وہ قرآن کا معنی نہیں جانتے۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہیں آپ کو اس کا ترجمہ نہیں آتا، آپ کو ترجمہ دیکھنا پڑتا ہے۔ ڈائریکٹ آپ قرآن سے معنی نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی زبان نہیں ہے۔ لیکن آپ قرآن کیسے پڑھتے ہیں؟ سیکھتے ہیں قرآن پڑھنا۔ یہ جو قرآن تھا پہلے زمانے میں، صحابہ کرام کے زمانے میں جو عربی زبان لکھی جاتی تھی، اس پر جو عربی رسم الخط ہے اس میں نقطے نہیں ہوتے تھے اور اعراب نہیں ہوتا تھا، زبر زیر پیش نہیں ہوتے تھے۔ سوال یہ پیدا ہوا یہ نقطے کیسے آئے، زبر زیر پیش اعراب کیسے آئے؟ اور ہمارے قرآنوں میں رکوع بھی ہے، 1 رکوع 2 رکوع، یہ کہاں سے آئے؟ یہ کتنا بڑا احسان ہے علماء کا۔ تو پہلے زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے، عرب لوگ پڑھ لیتے تھے، با کے نیچے 1 نقطہ نہیں ہوتا تھا، تا کے اوپر 2 نقطے نہیں ہوتے تھے، سا کے اوپر 3 نقطے یہ نہیں ہوتے تھے، جیم کے اندر 1 نقطہ ہے، خے کے اوپر 1 نقطہ ہے، یہ نہیں ہوتا تھا۔ لیکن عرب پڑھ لیتے تھے اس لیے کہ ان کی زبان ہے۔ زبر زیر پیش بھی نہیں ہوتے تھے، جیسے ہم اور آپ اردو لکھتے ہیں اس میں زبر زیر پیش نہیں ڈالتے، لیکن ہم پڑھ لیتے ہیں۔ بعد میں جب عربوں سے اسلام عجم کی طرف آیا، غیر عرب مسلمان ہوئے تو انہیں تکلیف ہوئی۔ ابو الاسود دولی ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ابو الاسود دولی نے سب سے پہلے نقطے اور اعراب لگائے قرآن کے اندر۔ یعنی جو عربی زبان ہے، عربی جو رسم الخط ہے یا عربی حروف تہجی ہے، الفابیٹس ہے، اس پر نقطے اور عربی زبان میں زبر زیر پیش اعراب لگائے۔ لیکن ان کا یہ کام انفرادی کام تھا، حکومت کی لیول پر نہیں تھا۔ پھر حجاج بن یوسف کے زمانے میں، یہ حجاج بن یوسف خود بہت بڑا عالم تھا، اس نے ایک کمیٹی بنائی، حسن بصری، حضرت حسن بصری، یحییٰ بن یعمر اور نصر بن عاصم، یہ اس دور کے بڑے علماء تھے۔ ان تینوں کو مقرر کیا انہوں نے، پھر نقطے اور اعراب لگائے اور حکومت کی سطح پر یہ کام ہوا، تو پھر ان قرآنوں پر، ان مصاحف پر یہ نقطے اور اعراب لگے اور عجمیوں کو فائدہ ہوا۔ جو ہمارے لوگ ہیں ان کو فائدہ ہوا، وہ قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ ورنہ آپ قرآن سے نقطے ہٹا دیں، زبر زیر پیش ہٹا دیں، ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ علماء کا کتنا بڑا احسان ہے ہم اور آپ پر، ہمارے بچوں پر۔ اگر آج قرآن میں نقطے نہ ہو، قرآن میں زبر زیر پیش نہ ہو، ہمارے بچے قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ پھر تراویح میں قرآن مجید قاری صاحب سناتے ہیں۔ اب وہ قاری صاحب، ہمارے جو قاری صاحب ہیں وہ تو عرب ہوتے نہیں ہیں۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ رکوع کہاں کریں۔ اب عرب قاری صاحب کو تو پتہ ہے یہاں مضمون ختم ہو گیا، تو وہ مضمون کے حساب سے وہاں رکوع کر لیتے ہیں۔
لیکن جو عجمی ہے ان کو تو پتہ نہیں ہے کہ مضمون کہاں ختم ہوتا ہے، کہاں رکوع کرے۔ تو امام سرخسی نے لکھا ہے کہ قرآن میں جو رکوع ہے یہ سب سے پہلے ماوراء النہر کے علماء نے لگائے، بخارا کے علماء نے۔ اچھا، ہمارے یہاں جو قرآن ہے اس میں رکوع ہے، 1 رکوع 2 رکوع 3 رکوع، اس طرح رکوع۔ عربوں کے یہاں جو قرآن ہے اس میں رکوع نہیں ہوتا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، ہمارے یہاں ہماری مسجد میں ایک ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کمال، حافظ ہے، بہترین قاری ہے، اور ڈاکٹر ہے الجزائر کے ہے۔ تو وہ جب مسجد آتے ہیں ہماری مسجد میں تو اپنا قرآن ساتھ لے کر آتے ہیں۔ تو مجھے انہوں نے اپنا قرآن مصحف دکھایا، اس میں رکوع نہیں تھے۔ میں نے کہا آپ کے یہاں دیکھو رکوع نہیں ہے اور ہمارے یہاں مصحف میں رکوع ہے۔ تو اس نے پوچھا اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ وجہ میں نے اس کو بھی بتائی اور آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ ایک علاقہ ہے اس کو ماوراء النہر کہتے ہیں، وسطی ایشیا میں، یہ جو ازبکستان تاجکستان کا علاقہ ہے، یہاں بڑے بڑے شہر ہیں، بخارا، سمرقند، تاشقند۔ تو ماوراء النہر، عرب لوگ اس علاقے کو ماوراء النہر کہتے ہیں پہلے سے، شروع سے۔ ابو داؤد میں ایک روایت ہے، اس میں بھی ماوراء النہر کا ذکر ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماوراء النہر میں ایک آدمی ہوگا، پیشن گوئی آپ نے دی، اور اس کے لشکر میں ایک شخص ہوگا جس کا نام منصور ہوگا، وہ میرے اہل بیت کی مدد اور تائید کریں گے، اور تم لوگ جو ہو اس زمانے میں مسلمان ہو ان کی مدد کرو۔ بہرحال یہ ایک روایت ہے، سند کے اعتبار سے اگرچہ علماء نے اس پر کلام کیا ہے، لیکن ماوراء النہر کا ذکر ہے اس میں۔ ماوراء النہر اس علاقے کو کہتے ہیں، تاجکستان، ازبکستان، یہ جو علاقہ ہے، یہاں ایک نہر ہے۔ اس نہر کو جب عرب لوگ اس علاقے کو ذکر کرتے تو وہ کہتے ہیں ماوراء النہر، نہر کے اس پاس ہے، نہر کے اس طرف کا علاقہ۔ تو یہاں کے نہر کے اس طرف کا علاقہ تاجکستان، ازبکستان، اور یہ جو بخارا، سمرقند، تاشقند، یہ سارا عجم ہے۔ یہاں جو علماء تھے بخارا کے، امام سرخسی فرماتے ہیں کہ انہوں نے قرآن میں رکوع لگائے ہیں، اور یہ کیوں لگائے؟ تاکہ جو غیر عرب قاری ہے جب وہ تراویح میں قرآن سنائیں گے تو ان کو پتہ نہیں ہے کہ کہاں پر وقف کرنا ہے، کہاں مضمون پورا ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مضمون کے لحاظ سے اتنے رکوعات قرآن میں لگا دیے، 540 رکوعات۔ کتنے؟ 540۔ 540 کو آپ ڈیوائیڈ کریں 20 کے ساتھ، 20 کے ساتھ، روزانہ 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، تو 27 دن میں پورا قرآن مکمل ہو جائے گا۔ 540 رکوع ڈیوائیڈڈ بائی 20 تو 27 دن بن جاتے ہیں۔ یہ رکوعات انہوں نے لگائے ہیں۔ مثال کے طور پر امام صاحب تراویح شروع کی، الف لام میم پڑھنا شروع کیا، تو پہلا رکوع کہاں ختم ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ پھر اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ سے رکوع شروع ہوگا تو یا ایھا الناس اعبدوا پر ختم ہوگا۔ اب یہ پہلا رکوع چھوٹا ہے، دوسرا رکوع بڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم کے ان 2 رکوعات میں 3 قسم کی جماعتوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلے رکوع میں اولئک هم المفلحون تک ایمان والوں کا، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ تک کافروں کا۔ یہاں مضمون ختم ہو گیا تو یہاں رکوع لگا دیا، اور دوسرے رکوع میں منافقوں کا ذکر کیا ہے تو وہ ذرا لمبا ہے، وہاں مضمون یا ایھا الناس اعبدوا تک پورا ہوا تو وہاں رکوع لگا دیا۔ اب جو لوگ عربی زبان نہیں جانتے وہ تراویح پڑھائیں گے، ان کو پتہ ہی نہیں رکوع کہاں کرنا ہے، مضمون کہاں ختم ہو رہا ہے۔ اچھا، عربوں کے یہاں آپ چلے جائیں، حرم شریف آپ جائیں تو وہاں جو قرآن ہے حرم شریف میں، اس میں رکوع نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کو مضمون معلوم ہے، ان کو پتہ ہے یہاں مضمون ختم ہوا، امام صاحب عربی زبان جانتے ہیں، خود عرب ہے، وہاں رکوع کر لیتے ہیں۔ اب علماء نے ہمارے لیے اتنا بڑا کام کیا، ہم عرب نہیں ہیں، ہمارے بچے عرب نہیں ہیں،
قرآن میں نقطے بھی لگائے، اعراب بھی لگائے، رکوع بھی لگائے، تاکہ غیر عرب قرآن صحیح پڑھے، تراویح میں قرآن صحیح جگہ پر وقف کرے۔ یہ علماء کا، بخارا کے علماء کا پوری امت پر احسان ہے۔ ہندوستان، پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش، یہ جو علاقے ہیں یہ غیر عرب علاقے ہیں، ان سب کے لیے رکوع لگا دیے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں رکوع، ایک رکوع ہو گیا، مطلب کیا ہے؟ تراویح میں یہاں رکوع کرنا ہے۔ رکوع اس لیے کہتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، اگر اس ملک میں ہم اور آپ رہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں، اور ہم الحمدللہ سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دیندار رہے، ہمارے بچوں میں دین رہے، ہمارے بچے مسلمان رہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک میں میرے آپ کے بچے مسلمان رہے، اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے مسلمان رہے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں ہے، مسجد سے جڑ جاؤ۔ آپ مسجد آتے ہیں، اپنے بچوں کو ساتھ لایا کریں، چھٹیاں آئیں ان کو ساتھ لایا کریں، نماز گھر میں پڑھیں۔ جو ہماری خواتین ہیں وہ گھر میں نماز پڑھیں گی تو بچے بھی نماز پڑھیں گے۔ اگر ہم نماز گھر میں نہیں پڑھیں گے، ہمارے بچے بھی نمازی نہیں ہوں گے۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں، جب ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، حساب کتاب کرتے ہیں، بچوں کو بٹھا کر حساب کتاب ان کے سامنے کرو، تاکہ وہ بھی آپ سے سیکھے، کل ہم نہیں ہوں گے وہ بھی زکوٰۃ دیں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچہ پیدا ہو جائے، عقیقہ اس ملک میں کیا کرو۔ ہم لوگ فون کرتے ہیں پاکستان، جی ایک عقیقہ کر دو جی، ہمارا بچہ ہوا ہے۔ تو یہاں جو ہمارے بچے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں عقیقہ کیا ہوتا ہے۔ عقیقہ یہاں کریں۔ قربانی ہم وہاں بیچتے ہیں، ایک قربانی کم از کم یہاں کریں، تاکہ میرے اور آپ کے بچوں کو علم ہو کہ آج جو گھر میں گوشت آ رہا ہے یہ کیوں آ رہا ہے، کل ہم نہیں ہوں گے تو وہ بھی قربانی کریں گے۔ نماز گھر میں پڑھیں گے تو میرے آپ کے بچے نماز پڑھیں گے۔ زکوٰۃ ہم ان کے سامنے حساب کتاب کریں گے تو ان کو بھی پتا ہوگا زکوٰۃ فرض ہے، اور بچوں کو سکھائیں یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ ناجائز ہے، یہ جائز ہے۔ جب بچوں کو یہ بنیادی باتیں معلوم ہوں گی، انشاءاللہ وہ مرتے دم تک اسلام پر قائم رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا